السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتھروپولوجسٹ سجاد حیدر۔ آج آپ کے ساتھ دوبارہ اس سیشن فیس بک لائیو پہ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جو ہمارا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے آن لائن لرننگ، اس کے چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز۔ یعنی آن لائن لرننگ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ہم سب لوگ موسٹلی اسٹوڈنٹس، ٹیچرس، انہوں نے آن لائن ایجوکیشن پہ سوئچ کیا ہے، کچھ کر رہے ہیں۔ تو ریسنٹلی کچھ یہ ایک دو ماہ کے ایکسپیرینسز سے بہت سے آئیڈیاز ذہن میں آئے، بہت سے خیالات سے پتہ چلے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت زیادہ کیوریز ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے۔ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کا دوست ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ کچھ گپ شپ لگائی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کی جائے اور ایک دوسرے کی موٹیویٹ کیا جائے کہ ہم کس طرح جو آن گوئنگ سنیریو ہے، جو کرائسس چل رہے ہیں، اس کو ہم پازیٹیو وے سے، پازیٹیو انرجیز کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ جہاں ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم تعلیم کو خیر آباد کہہ دیں، چھوڑ دیں، یا اس کو ہم گیون سرکمسٹانسز کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، نئے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں اور سیکھیں، اور اس میں اپنے لیے ایک اچھا موقع دیکھیں سیکھنے کا، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو ٹاپک ہے جی آن لائن لرننگ، اس کی چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز۔ موسٹلی ہمارا ایک کامن ہیبٹ ہے، ہم موسٹلی چیلنجز کو، پریشانیوں کو زیادہ اون کرتے ہیں، پریشانیوں کے بارے میں بات کر کے زیادہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ پریشانی کے بارے میں یار چیلنجز ہیں، لیکن ہمیشہ چیلنجز کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی پازیٹیو بات بتانا چاہوں گا کہ اگر اس میں چیلنجز ہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، میرے ساتھ بھی چیلنجز ہیں آن لائن، لیکن اس کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ ان اپرچونیٹیز، لرننگ اپرچونیٹیز جو آن لائن انوائرمنٹ ہمیں دے گا، ہمیں ان کو بھی کنسیڈر کرنے کا۔ لیکن چونکہ کامن پرسیپشن یہی ہے کہ ہم چیلنجز کو، پریشانیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں۔ جو ابھی تک کامن مین ایشو جو چیلنج کا آ رہا ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹس، سارے ٹیچرز، ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ جی ہمیں ٹیکنالوجی کو ایکسیس نہیں ہے، نمبر ون کہ انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے، یہ کامن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سکلز نہیں آتی، ڈیجیٹل لٹریسی کی سکلز نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم اس طرح اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ تیسرا فیئر ہے کہ ہم اس کو پتہ نہیں کر پائیں گے، ہم سیکھ پائیں گے، یا جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کے مختلف آپ آن لائن وہ دیکھ رہے ہیں، میمز بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح کلاس روم میں اور پیچھے آن لائن لیکچر ہو رہا ہے، پیچھے گھر کا ماحول ہے، اس طرح کی چیزیں، بہت مزاحیہ قسم کی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اٹس کامن، اٹس نارمل، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں۔ اس کو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، اور ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا بطور اسٹوڈنٹ ہم، اور بطور ٹیچر یہ امپارٹنٹ وقت ہے ہمیں ایک دوسرے کو ریئلائز کرنے کا کہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے وی ہیو ٹو ورک، وی ہیو ٹو پلے مور ایکٹیولی۔ اس موقع پہ ہمیں عام روٹین سے زیادہ ایفرٹس، ہمیں زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ ہمیں جو پہلے ٹیچرز کو ڈبل موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے، اور اسٹوڈنٹ کو سیلف موٹیویشن لیول ہائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس موقع پہ جب کلاس روم انوائرمنٹ نہیں ہے، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس موڈ کے مطابق ہمیں خود رسپانسیبل وے سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں میرے خیال میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے سیلف موٹیویشن اور رسپانسبلٹی۔ تو انفراسٹرکچر کے ایشوز پہ بات کرنا، چونکہ آئی ایم ناٹ آئی ٹی کمپنی اونر نہیں ہوں، یا میں آپ کا گورنمنٹ میں نہیں ہوں کہ میں انفراسٹرکچر کنٹری وائڈ اس کو ڈیولپ کروں، بٹ ڈیفینیٹلی آئی کین گیو یو ون آئیڈیا کہ اپنا موٹیویشن لیول ہائی کریں۔ نمبر ون کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اپنے ارد گرد ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ آن لائن لرننگ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو میں موٹیویٹ کروں گا کہ آپ کے کلاس فیلوز میں سے اگر آپ کے ساتھ چیلنجز ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی چیلنجز ہیں، ان کے بھی یہی ایشو ہے، لیکن 10 کی کلاس میں اگر ہم ایگزامپل دیتا ہوں تو کم از کم 6 سے 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولنگ ہیں کہ ہم اپنا بڑے رسپانسیبل وے سے اپنے آپ کو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں سسٹم کو، اور باقی 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیسیو ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں آن لائن لرننگ میں سیلف موٹیویشن کی ضرورت ہے، ہمیں نمبر 1 ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر ٹیچر کو سیلف موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی۔
ہمیں ذمہ داری سے سوچنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت ہمیں جب ہم چیلنجز میں ہیں، اگر نیشن بلڈنگ کی بات کریں، ہم اپنے ایز اے سوسائٹی میں اپنا رول دیکھیں، تو اس موقع پہ ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہمیں زیادہ رسپانسیبل وے سے انوالو ہونا ہے، زیادہ انرجیز چاہیے، زیادہ انرجیز کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. تو یہ چیلنجز کی بات، انفراسٹرکچر کی بات ہوگی. موسٹلی اسٹوڈنٹ یہ کہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے. تو یہ ہمارا صرف پاکستان کا ایشو نہیں، آپ امیجن کریں کہ یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن ہونا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یار ٹیکنالوجی آئی ٹی ہب ہے امریکہ اور نارتھ امریکہ، کینیڈا، وہ جہاں پہ یہ سارے ہبس ہیں وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی ایکولی ایکسیسیبل نہیں، ان کے بھی بہت سے ریموٹ ایریاز میں ٹیکنالوجی نہیں. اور میں آپ کو موٹیویشن کے لیے ایک بڑی پازیٹیو بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان جس میں ہم ہیں، ہمارے یہاں ٹیکنالوجی سستی ہے اور تقریباً افورڈیبل پرائس پہ. اگر آپ کسی اور کنٹری میں دیکھیں، یہی انٹرنیٹ پیکیجز، یہی موبائل ڈیوائسز بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو اس لیے ان کمپنیز نے اپنے ریٹ چیپرز رکھے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہے، تو اس لیے وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی کنزمپشن ہو، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی بہت سستی ہے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں یا اربن ایریاز میں رہتے ہیں. انہیں یہ بات ہے کہ ایکسیس کی جو بات ہے تو یہ گلوبل ایشو ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، جو اس کا جو فرسٹ ورلڈ ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی ریلیٹیولی ایکسپینسو ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، انٹرنیٹ، اور وہاں پہ کاپی رائٹس کے ایشو ہے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت سستی ہیں، یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنے افورڈیبل پرائس پہ انٹرنیٹ مل رہا ہے. آپ کو بہت افورڈیبل پرائس پہ موبائل ڈیوائسز مل رہے ہیں، چائنیز موبائلس پڑے، ورائٹی آف تھنگس آر اویلیبل. یعنی یہ کہنا، ہم اس چیز کا پازیٹیو پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی کی ایکسیس بھی ریلیٹیولی بیٹر ہے. آپ اگر اپنا کمپیریزن امیجن کریں کہ کسی اور ریموٹ ایریاز میں دیکھ لیں، فار انسٹنس افغانستان، یا سم ہاؤ کسی اور جو افریقن کنٹریز کو آپ دیکھ لیں، یا دائیں میں آپ دیکھ لیں، تو آپ ان کے مقابلے میں پاکستان میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی کے ایکسیس کنٹری وائڈ. ہاں جی، یہ بات درست ہے کہ بلوچستان کے ریموٹ ایریاز میں، کے پی کے ریموٹ ایریاز میں، سندھ کے جو رورل ایریاز میں، پنجاب کے رورل ایریاز میں، گلگت بلتستان میں، ان ایریاز میں ابھی انفراسٹرکچر اس طرح ڈیولپ نہیں، لیکن گورنمنٹ اور یہ سب لوگ ایسا ایسا کام کریں. تو ہمیں اس کو ذرا اور اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا ایشو ہے ہمیں موسٹلی اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو مل رہا ہے، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹ دوستوں کو ٹیچرز کا پرسپیکٹیو بھی بتانا چاہوں. یونیورسٹیز کے ایڈمنسٹریشن کا، اور کالج کے ایڈمنسٹریشن کا، اسکول ایڈمنسٹریشن کا، ہائی اسکول کی بورڈز کا، ہائر ایچ ای سی کا، اور جتنے جو ایجوکیشن سیکٹر سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، جو ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا پرسپیکٹیو بھی اسٹوڈنٹ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ سبھی لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں. آئی ٹی کے لوگ یقین جانیں یونیورسٹی کالج میں ڈے اینڈ نائٹ وہ ای میلز کر رہے ہیں، کرسپانڈ کر رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. مائکروسافٹ ٹیمز ہو گئی، زوم ہو گیا، دیر آر سو مینی آپشنز آر انڈر کنسیڈریشن جس کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں، پروفیسرز کام کر رہے ہیں، ٹیچرز کام کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو پیشنٹلی پازیٹیو وے سے انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اٹس اے ٹو وے پروسیس. اور ان میں سے ہمارے کئی سینئر اساتذہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو اب سیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں ایسے پہلے ضرورت نہیں پڑی. تو ہمیں ان کو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ ایوری ون از ولنگ. ہم سب اس مشکل وقت میں ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹس اکیلے نہیں ہیں، ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ہم تینوں اکٹھے ہیں اس وقت میں جب اسٹوڈنٹس کا، ہم سب کو احساس ہے کہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کا ٹائم ان کا اسٹوڈنٹس کا ضائع نہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ریزلٹس آئے، انٹر میٹرک کا انہوں نے سوئچ کر دیا نیکسٹ کلاسز میں. ٹھیک ہے، دیٹس جو ایمرجنسی کنڈیشن میں یہی کچھ پاسبل تھا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سچویشن پریویل کرتی ہے تو ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کرونا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے WHO کی کہ ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ یہ پتہ نہیں کب تک رہتا ہے. تو یہ انسرٹنٹی صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہے، پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہے، ٹیچرس کے ساتھ نہیں، یہ ہر بزنس میں، ہر سیکٹر میں ہے. تو اس لیے ہم بگر پکچر میں دیکھیں، براڈر ویو میں دیکھیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق کام ڈاؤن کرنا ہے، اس کے مطابق پازیٹیو ہو کے سوچنا ہے، اور اس میں سوچنا ہے ذمہ دارانہ وے سے کہ یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، بجائے تنقید، تضحیک، مذاق کرنا، تنقید کرنا اور دوسروں کو مورال ڈاؤن کرنا. نہیں،
اس وقت ہمبل کیپیسٹی میں جس کا جو کام ہے وہ سمجھے کہ یار اس وقت میرے ساتھ مائی فیلو ہیومن بینگس، مائی فیلو سٹیزنز، مائی فرینڈس، مائی کلیگس، مائی اسٹوڈنٹس، مائی ٹیچرس، ان سب لوگوں کو اس وقت انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، ان سب کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کیوں نہ ایک پازیٹیو رول کریں بجائے کہ ایک ٹاکسک بیہیویئر اڈاپٹ کریں. تو لیٹس بی پازیٹیو، ایک چینج میکر، ایک ارجنگ پیپل ٹو ایکسیل کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اپنا رول ایک کیٹلسٹ کر لیں کہ کیٹلسٹ وہ ہوتا ہے جیسے آپ سب لوگوں کو کیمسٹری میں پتہ ہے کہ وہ عمل انگیز کسی کیمیکل پروسیس کو یا کسی پروسیس کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یار میرے ایک سٹیٹمنٹ دینے سے، میرا ایک فکرہ بولنے سے کسی کی موٹیویشن لیول ڈرین تو نہیں ہو رہا. اگر میں کہتا ہوں کہ یار مجھے نہیں آتا، یار یہ تو آن لائن سسٹم فلاپ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو دیکھیں یہ پوری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا کے ایڈوانس ترین کنٹریز، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، وہ بھی، اور جو جرمنی، اسکینڈینیوین، آپ آسٹریلیا، جو جن جن ممالک آپ دیکھیں تو ان کے ایشوز بھی ہیں. تو ہم امیجیٹلی کمپیریزن سے نکلیں، بٹ وی شوڈ تھنک کہ ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں ہماری اسٹیٹ، ہمارا کنٹری، ہمارا ریسورسز، اس کے مطابق ہمارے پاس بہت کچھ اویلیبل ہے. ہمارے پاس سستی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس سستا موبائل فون ہے، ہمارے پاس سستے انٹرنیٹ پیکیجز ہیں. ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا ڈفرینس ہے، کہیں اربن ایریاز میں انٹرنیٹ کا، اسلام آباد میں میں موجود ہوں، یہاں پہ بھی ٹیکنالوجی کا آپ کو پتہ ہے کہیں پہ ایک کمرے میں انٹرنیٹ کی سپیڈ زیادہ ہے، دوسرے میں کم ہے، تیسرے میں سگنل ہے نہیں، تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کو ایک موبائل انٹرنیٹ کمپنی سپورٹ نہیں کر رہی اس کا، تو آپ کائنڈلی، کیونکہ اٹس اے انویسٹمنٹ، ہم کتابیں بھی خریدتے ہیں، ہم ٹریولنگ پہ، تو وہ ہمارا پیسہ بچ رہا ہے موبلٹیز کی وجہ سے. تو اس وجہ سے آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ ایشو ہو رہا ہے کہ ایک موبائل فون سے یا سگنل اچھی نہیں تو وہ برانڈ سوئچ کر لیں. اب تو نمبر بھی وہ آپ کا وہی رہتا ہے اور آپ سوئچ کر سکتے ہیں. اسی طرح موبائل ڈیوائسز آپ ایکسپیریمنٹ کر کے، تو دیر آر کپل آف آپشنس کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو آپشن ضرور ہیں. تو لہٰذا اس کو پازیٹیو وے سے انٹروینشنس کی طرف سوچیں، اس کا سالوشن کی طرف. اسٹوڈنٹس کو میں خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ اس کو، اور پیرنٹس سے، کہ اس کو آلٹرنیٹیو سالوشن، کیونکہ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، اور یہ ایوری ون از ڈوئنگ، ہر کوئی اسٹرگل، یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں کر رہا، ایوری ون از ڈوئنگ دیئر ورک. تو ہم اس موقع پہ ہم سب نے ایک دوسرے کا سپورٹ بننا ہے، ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور اس میں ایجوکیشن میں کسی اسٹوڈنٹ کا لاس نہیں ہونا چاہیے. تو جلدی چیلنجز کے بارے میں نے آپ کو بات کر دی. تو اس میں جو انفراسٹرکچر ایشو سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ، اور یہ ایشوز زیادہ اہم ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کہ اسٹوڈنٹ کو پازیٹیو وے سے چیزوں کو لینا چاہیے، ہر ایک کو پازیٹیو وے سے لینا چاہیے. دوسرا، ہمیں ایک کامن ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ فیئر اٹیچ ہوتا ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹیک سیوی ہوتے ہیں، انہیں جلدی زیادہ سے زیادہ موبائل فون، نئے نئے فیچرز، نئے نئے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کا شوق ہوتا ہے. اور کچھ میری طرح سلو لرنر ہوتے ہیں، یار جس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو. تو کوئی بات نہیں، ہمیں ہر ایک کی ٹیلنٹ کی، ہر ایک کی کیپیسٹی کی، ہر ایک کی ایبلٹیز کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر کسی دوست کو، کسی ساتھی کو، کسی کلاس فیلو کو، کسی سینئر کو، کسی جونیئر کو اگر نہیں آتی، تو آپ والنٹیرلی، رضاکارانہ طور پہ، پیشن کے ساتھ اسے ہیلپ کریں، اسے بتائیں کہ یار میں نے یہ چیز سیکھی، اس کا یہ انٹرونشن ہے. تو آپ کی جو ڈیجیٹل لٹریسی سکلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مختلف لوگوں نے اسکول کالجز میں پڑھے بھی ہیں. اگر آپ نے کوئی BCS وغیرہ کا رکھا ہے تو آپ پلیز جنرسلی یعنی لوگوں کو سکھائیں ٹیکنالوجی، لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز دیں، کہ تاکہ آپ کے کسی کلاس فیلو کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور ان کو ہیلپ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جلد از جلد سیکھیں، اس کا بینیفٹ لیں آن لائن لرننگ کا. کیونکہ ہمارے پاس ابھی امیجیٹلی کوئی ایسا سلوشن نظر نہیں آ رہا، اور نو ون نوز. انسرٹینٹی ایسی ہے کہ یہ کب سے ہم ریزیوم کریں آن کیمپسز کلاسز، اسکول دوبارہ اسی طرح کھلیں، کالجز اس طرح کھلیں. تو سپٹمبر تک تو مور لیس ہمیں ایسا لگ رہا ہے. تو اس دوران اگر جن کی آن لائن کلاسز ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. اب اس میں دو چار ایشوز اور بھی جو لاجیکل ہیں، کہ ٹیچنگ دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ پریکٹس بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، فار انسٹنس فائن آرٹس ہو گیا، فزکس ہو گئی، کیمسٹری ہو گیا، بایو ہو گئی، اور اس طرح کے بہت سے اسکلس ہیں جو کہ جن کی پریکٹس چاہیے. ان کے ایک سپروائزر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو لیب ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
وہ ایک کنسیڈریبل آپشن ہے. لیکن ادر دین دیٹ میرے خیال میں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کی تمام سبجیکٹس جو کہ لیکچر بیس ہیں، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسے میں آپ کو ایک کائنڈ آف میں ون وے کمیونیکیشن ہے کہ میں امیجیٹلی شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اسی طرح آپ کے کلاسز میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ٹیچر آتا ہے اور جو سر ہیں یا میڈم ہیں وہ کلاس میں لیکچر دیتے ہیں اور ہم ان کو اسے ان کی بات کو نوٹ کر لیتے ہیں وہ وائٹ بورڈ کو. تو اب دیکھیں ٹیکنالوجی نے یہ ساری چیزیں ہمیں تمام فیچرز ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں ایک کائنڈ آف ایک شخص ورچوئل اسپیس میں آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح بہت سے فیچرز ایسے ہیں جس میں اگر کوئی ٹیچر اس پہ اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ لکھتا ہے تو اسٹوڈنٹ اس کمپیوٹر اسکرین پہ اسے پڑھ سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے، لائک وائز وائٹ بورڈ کلاس والا. اب جو موسٹلی ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیل سچویشن کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ریسرچز ہیں کہ فزیکل کلاس روم کا انوائرمنٹ، ہم انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. کلاس روم سے ہٹ کے ہم کیفیٹیریا سے سیکھتے ہیں، پلے گراؤنڈ سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈراماز ہوتے ہیں، اسکٹس کرتے ہیں، تقریری مقابلے کرتے ہیں، وہ تمام ایکٹیویٹیز ایکسٹرا کریکولم وہ نو ڈاؤٹ دوز آر ویری مچ امپارٹنٹ، جو کہ آن لائن انوائرمنٹ میں اس طرح پاسبل نہیں ہے. لیکن گیون سرکمسٹانسز میں بجائے وقت ضائع کرنے کے، نہ پڑھنے کے، یا سیمسٹر فریز کر دینے کے، یا اپنے آپ کو ایجوکیشن کو، مجھے یہ ڈر زیادہ میں اس لائیو آنے کا پرپز یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ یار میں تعلیم چھوڑ دوں، تو ان سے میں ان کا دوست ہونے کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اپنا فیصلے پہ نظر ثانی کریں. ان کو کسی کو ایشو تو دے کین ٹاک ٹو اس، اس سے نیچے کومنٹس میں آپ کریں، ہم سب آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تعلیم کو ترک نہ کریں، کیونکہ آلریڈی ہمارے ملک میں یقین جانیں ایجوکیشن لیول، لٹریسی لیول کم ہے بڑی. تو جو پیرنٹس جن کو کچھ اسٹرگل ہے، تو ہم سب لوگوں کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جو شخص تعلیم چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پلیز گیو اٹ اے سیکنڈ تھاٹ. میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کریئر کو، اپنے ایجوکیشن کو ڈراپ نہ کریں، کیونکہ ہمارا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے جائیں. اتنا زیادہ کمپٹیشن، اور کرونا جو کہ گلوبل ایشو ہے، اس موقع پہ اگر آپ اپنے صرف اس فیئر سے کہ آپ کو ٹیکنالوجی نہیں آتی یا آپ کا، تو آپ تھوڑا سا اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ کریں، موٹیویشن لیول بلڈ کریں اور سیکھنے کی جستجو کریں. تو یقین جانیں یو ول لرن، اور ایوری ون از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ. گورنمنٹ، اسکول سسٹم، کالج سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، یونیورسٹی لیول، ایوری ون از ڈوئنگ. تو جسٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں کہ ڈونٹ کوئٹ ایجوکیشن، ڈونٹ ودرا فرام یور ایجوکیشن سسٹم، اسٹے ایجوکیشن کے اندر رہیں، تعلیم کے لیے ولنگ رہیں، اپنا موٹیویشن لیول ہائی کریں. اور اس کے ساتھ میں اب آپ کو پازیٹیو چیزیں بتاؤں کہ آن لائن لرننگ کی بہت زیادہ پازیٹیو آپشنز بھی ہیں. جیسے کہ ہم شروع میں کچھ چیزیں اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ فزیکل کلاس روم سے ہٹ کے، فزیکل کلاس روم والے فیچرز اس میں نہیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے فیچر. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں بھی بیک بینچر رہا ہوں. جو بیک بینچر ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، ٹیچر کی اتنے منظورے نظر نہیں ہوتے، ان کو شاباش بھی نہیں ملتی، وہ کلاس میں چاک بھی پھینکتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. دیر آر کپل آف کلاس روم کلچر ہے. تو ابھی جو آن لائن کلاس میں کوئی بیک بینچر نہیں ہے نا، مزے کی بات. تمام اسٹوڈنٹ فرنٹ بینچرز بن گئے. تو آل آف اس آر ناؤ فرنٹ بینچرز، نن آف اس آر بیک بینچر. کوئی بھی بیک بینچر نہیں، کیونکہ ورچوئل کلاس روم میں تو ہر ایک ایکول چانس ہے. تو آپ کو انٹریکٹ کرنے کے صرف پہلے جو فرنٹ رو میں بیٹھتا تھا وہ انہیں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ زیادہ نظر آتا تھا، اور جو کہ پیچھے بیٹھتے تھے انہیں وائٹ بورڈ کم نظر آتا تھا. تو اب یہ ایشو بھی ختم ہو گیا، کیونکہ سب کی اسکرین پہ ایکولی ایکسیسیبل. یہ پازیٹیو بات ہو گئی. ٹیچر تک ایکسیس سب کی ڈائریکٹ ہو گئی. اب کلاس فیلوز میں تمام لوگ سی آرز بن گئے، تمام لوگ مانیٹرز بن گئے، کیونکہ ہر ایک رول ہے. ہر ایک نے جو کلاس کی اسائنمنٹ ہے، کلاس کا لیکچر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو جو کلاس مانیٹر ہوتا ہے یا کلاس ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کوآرڈینیٹر، تو وہ آپ کو اسٹیٹس بھی مل گیا. تو لہٰذا اٹس ونڈرفل فار آل دا اسٹوڈنٹس، اٹس اے گڈ اپرچونیٹی
کہ ہم اس کو نئے انداز سے سیکھیں، کیونکہ فیوچر گلوبلائزیشن کا ہے، فیوچر آئی سی ٹیز کا ہے، اور آہستہ آہستہ سونر اور لیٹر انفراسٹرکچر نے اسمارٹ انفراسٹرکچر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل نہیں تو 50 سال تک کم از کم یہ کلاس رومز کا یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی، اور جو ہم ہیومن موبلٹیز کا کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے، ہمیں ابھی اندازہ ہوا کہ انسان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو حرکت ہے، موبلٹی ہے، اس کے ساتھ کتنی چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں۔ آپ کو صرف دیکھیں کہ گورنمنٹ سسٹم میں یا پرائیویٹ سسٹم میں کتنے ہاسٹل سے، اگر ہم گھر سے پڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو کتنی بڑی انویسٹمنٹ، ہیوج انویسٹمنٹ ہاسٹلس کی، ہاسٹل ایڈمنسٹریشن کی وہ تبدیل ہو رہی ہے کہ جس کو ضرورت نہیں۔ ٹرانسپورٹ کا چیلنج آ رہا ہے، تو ہمیں دو طرفہ ہو کے سوچنا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو دیکھیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ایک مالی ہوتا ہے، واش روم کلین کرنے والے ہوتے ہیں، لائبریرینز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کا اسٹاف ہوتا ہے، سو مینی آپ کے لیے وہ انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے کلاس روم تیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایک پڑھانے کے لیے کتنا سیٹ اپ موجود ہے۔ اسی طرح اب گورنمنٹ اور یہ جو سارے انفراسٹرکچر سوئچ کر رہے ہیں ورچوئل اسپیس میں، تو وہ نیو انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو اب ہم نے اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ سب لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ خود کو موٹیویٹ کریں، کانفیڈنس بلڈ کریں، تعلیم کو چھوڑنے کا بالکل 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 نہ سوچیں۔ اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے فار انسٹنس آپ کے ایریے میں، تو میں ایک انٹرونشن یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنا وہ سوئچ کر لیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، آپ اپنا جو برانڈ چوز کرتے ہیں کمپنی کا، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ، کوئی اور آپشن دیکھ لیں۔ تو یہ پاسبلٹیز ہیں، یعنی ان لیس کہ بالکل آپ ریموٹ ایریز میں، میرے خیال میں واسٹ میجارٹی کے پاس اب نیٹ کے جو جگہ جگہ جہاں پہ موبائل کے سگنل ہیں، اگر جو شخص یہ موبائل لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہا ہے تو وہ ان کے پاس ایکسیس ہے پی ڈی ایف میں۔ اور جو 2-3 سکلز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، میں چاہوں گا آپ کو سکلز کے بارے میں بات کروں۔ میں سافٹ سکلز ٹرینر ہوں، تو ایز اے سافٹ سکل ٹرینر میں آپ کو ارج کرنا چاہوں گا، موٹیویٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کوآرڈینیشن سکلز، انفارمیشن سیکنگ سکلز پہ ورک آؤٹ کریں۔ انفارمیشن سیکنگ سکلز یہ ہے کہ ایک آپ انفارمیشن لٹریٹ بنیں، آپ خود ولنگلی انفارمیشن کو ویجیلنٹلی، یعنی کہ پرو ایکٹیولی دیکھیں کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کل میں نے کون سی اسائنمنٹ کرنی ہے، کل کا میرا کیا ٹاسک ہے، فیوچر میں میری کلاس کے، تو ہمیں خود پوری ذمہ داری سے اپنی کلاسز کو دیکھنا ہے، اپنے لیکچرز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز ہماری انفارمیشن مس نہ ہو۔ اور دوسرا، ہم میں سے ہر ایک نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، ای میل گروپس بنائے ہوئے ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، ٹویٹر پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اگر میں کلاس فیلو ہوں کسی کا، مجھے پتا ہے کہ اس اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن 10 تاریخ ہے یا 20 تاریخ ہے، تو میں امیجیٹلی ہر ایک بندے کو ذمہ دارانہ طور پہ اپنا فرض سمجھوں کہ میں ہر ایک کلاس فیلو کو بتاؤں کہ کسی کا وقت ضائع نہ ہو، کسی کی ایجوکیشن ضائع نہ ہو۔ تو میرے خیال میں اس میں ہمیں ہر اسٹوڈنٹ کو ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے، ہر انڈیویجول کو اس کو کرنا ہے۔ اب رہی بات کہ جو آن لائن کلاسز میں کوالٹی، دیکھیں ایمرجنسی کنڈیشن میں کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، یا اس کو آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں، بجائے آپ اس کو دیکھیں کہ ایک بندہ یس اور نو، کہ ایک بندہ ایجوکیشن سے بالکل وڈرا ہو رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کرونا کی سچویشن 1 ایئرس خدا نخواستہ پریویل کرتی ہے، اور کیا ہم 1 سال کے لیے اسٹوڈنٹ کے سیمسٹر ضائع کر دیں، ان کی ایجوکیشن ضائع کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کنٹری ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک چاہے کہ یار ہمیں ہیلپ کریں، چلو 100% نہیں تو 70-80%۔ اور میں نے عرض کی کہ جس طرح اس کی چیلنجز ہیں، تو اس سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، یوبیکوٹس لرننگ کی جسے کہتے ہیں۔ آپ ہر جگہ ہر لمحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس موبائل اپلیکیشن ہے، آپ کنڈل ہے، ای ریڈر ہے، آپ دیکھیں اسمارٹ فون ہم جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اس میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کال کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم کو کیپیٹلائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں لرننگ کے لیے۔ ہم پی ڈی ایف کھول کتاب، میں آپ کو اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گا، میں ان کو شاباش دینا چاہوں گا، میں انہیں انکریج کرنا چاہوں گا کہ پلیز اب سوئچ کریں پیپر ہر جگہ۔ فار انسٹنس یہ ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی اچھا ہے کہ آپ اپنے موبائل کے پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ای بکس اور پی ڈی ایف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ شروع میں میرے لیے بھی چیلنجز تھے، میں بھی سمجھتا تھا کہ یار اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، لیکن اب پی ڈی ایف پڑھنا، اب ایم ایس ورڈ پہ پڑھنا میرے لیے آسان ہے، کیونکہ مجھے سب کچھ ہر چیز ٹائپ ہوئی نظر آ رہی ہے، میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہوں، اس پہ نوٹس بھی بنا سکتا ہوں، اس میں سے چیزیں کاپی بھی کر سکتا ہوں، سوئچ بھی کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ
ای ریڈنگ کی عادت ڈالیں. جو اب میری ایڈوائس ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، جب تک آپ کی کلاسز ریزیوم نہیں ہوتی، اگر جن کی چل رہی ہیں، تو آپ کو موبائل فون پہ پڑھنے کی پی ڈی ایف پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور دوسرا آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ یا لیپ ٹاپ جو کچھ آپ کے پاس مشینز ہیں ان پہ پڑھنے کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. اور انسان بڑا سمارٹ ہے، انسان بڑا انٹیلیجنٹ ہے. ایز این اینتھروپولوجسٹ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہم بڑے جلدی سیکھ سکتے ہیں. تو یو کین لرن اٹ، یو کین لرن نیو موڈس آف، اس کو نیو موڈ صرف سوئچ کر رہے ہیں ایک آف لائن سے آپ آن لائن کی طرف. تو دس شوڈنٹ بی اے بگ چیلنج فار یو کہ یار آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور خوبصورت مثال دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی زبردست بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ٹیوشن رکھنی نہیں پڑتی. فیس بک آپ نے جب شروع کی تھی تو آپ کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب آپ نے موبائل فون کیے تو آپ نے کوئی کلاس لی؟ نو، نن آف اس. یہ آج تو ان میں ایمبیڈڈ سسٹم ہے کہ یہ آپ کو خود ہی گائیڈ کر رہی ہیں، یہ خود ہی آپ کو چلا رہی ہیں. تو جب آپ آن لائن سسٹم کی طرف آ رہے ہیں، جب آپ کی مجبوری بن گیا تو فائٹ اور فلائٹ، یعنی آپ اس کمپیٹ کریں، اس موقع کو، اس کو اویل کریں یا اس کو چھوڑ دیں. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لی یار میں نے پڑھنا ہے تو کیوں نہ اچھے دل کے ساتھ پڑھیں، پورے پیشن کے ساتھ میں نے، اور میکسیمم اپرچونیٹیز اویل کریں آن لائن لرننگ کی. آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کریں اور یو کین گیٹ اٹ. ہم کیونکہ ہمارا دھیان اس وقت فوری طور پہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، ہم سائیکولوجیکلی اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ سسٹم میں کمپیٹیبل نہیں، میں کلاس میں جاؤں گا. لیکن ایٹ دا ویری مومنٹ سچویشن ایسی ہے، سنیریو ایسا ہے کہ آن لائن کے علاوہ اگر آپشن نہیں ہے تو پلیز 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 اپنے آپ کو اس نئے سسٹم کے مطابق ایڈجسٹ کریں، نئے سسٹم کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو اپنے آپ کو یہ میسج دیں، پازیٹیو میسج کہ آئی کین ڈو اٹ، ریدر دین کہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو یہ میسج کریں کہ یار یہ تو سسٹم ہی فارغ ہے، آن لائن سسٹم میں میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا سب سے پہلے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کنونس کریں کہ یس آئی کین ڈو، یس آئی کین لرن. اٹس اے ونڈرفل. پوری دنیا کر رہی ہے، جب میرے کلاس فیلوز کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ پوری دنیا جب اس سسٹم پہ سوئچ ہو رہی تھی میں کیوں نہیں؟ تو آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ اور ان کا برانڈ انویسٹر نہیں ہوں ٹیکنالوجیز کا. میں صرف آپ کو ارج کر رہا ہوں، موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ بجائے آپ ایجوکیشن سے وڈرا کریں، بھاگیں، نہیں، ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کریں، اس نیو موڈ آف لرننگ کو ایز نیڈ آف دا آر، ایک وقت کی ضرورت سمجھتے ہو اس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ باتیں تھیں. اس کے علاوہ اس کی اور بھی خوبصورت باتیں ہیں، مثلا ویڈیو لیکچرز. آپ جب میں خود پڑھاتا بھی ہوں، ٹریننگز بھی دیتا ہوں، خود اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمیں ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ جب ایک ٹیچر کلاس پڑھا رہا ہے تو اسے روک کے یا انہوں نے سنگل گو میں پڑھانا ہے، آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں لیکچر ڈلیور کر کے چلے جانا ہے. لیکن اب آپ کے پاس ویڈیو لیکچر ہے، آپ کے جو انسٹرکٹر ہیں جو آپ کو کورس پڑھانا ہے 100 دفعہ اس کی ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھیں، پاس کر کے دیکھیں، دوبارہ سوچیں. تو آپ کو تو ایک پروفیسر، ہائی پروفائل پروفیسر آپ کو پڑھا رہا ہے، ایک ہائی پروفائل ٹیچر پڑھا رہا ہے، اتنا ان کی زندگی اس کام میں گزری ہے، ایکسپرٹ ایک سبجیکٹ کے پڑھا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اب ویڈیو پہ ریکارڈنگ پہ آپشن ہے کہ 100 دفعہ ان کی بات سنیں، ان کی بات کے ایک ایک لفظ کو سلو کر کے مختلف ٹونز میں سنیں جس طرح آپ کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے. تو یہ زیادہ اچھی بات ہے میرے خیال میں. دس از اے پازیٹیو پوائنٹ آف آن لائن لرننگ. اور جو اس کے علاوہ کیا آن لائن لرننگ میں ہمیں یہ پی ڈی ایف اور اس میں یہ نہیں نظر آتا کہ ہم کتنے پیپر سے بچ رہے ہیں، پیپر فری ہو رہے ہیں، اور کتنا ہمیں درخت اور ان چیزوں سے ہمارے جتنے، ایک تو انوائرمنٹ کے حوالے سے، دوسرا ہم کاغذ بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ کچرا پھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے. تیسری بات ہے کہ ہم ان نیسسریلی جو رٹا سسٹم سے بھی جان چھوٹ رہی ہے کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے بائی ڈیفالٹ انالیٹیکل ہے، اس میں آپ کے ایم سی کیوز سم ٹائمز آتے ہیں، آپ کو ایسیز بھی لکھا جا سکتے ہیں. تو اٹس مور، اور اس میں ویری ٹو دی پوائنٹ ہے، ویری آرٹیکولیٹڈ ہے، پرٹیکولرلی سوشل سائنسز اور اس میں ہیومینٹیز میں. پہلے تو ہم کہانیاں لکھ لکھ کے اور صفحے کالے کر کے نمبر شمبر لے لیتے تھے. نہیں، میرے خیال دنیا کو وقت کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اگر ہم آن لائن سسٹم کی طرف اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، نمبر ون. نمبر ٹو، if we switch to online learning it will help you to گو گلوبل. ہمیں انٹرنیشنل لیول کے سسٹم کے ہم قریب قریب جا رہے ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم یونیفارم ہو رہا ہے کہ سب کے ساتھ. اب دیکھیں پاکستان میں ملٹیپل لیئرز آف ایجوکیشن ہے، کوئی کسی کے پاس بلیک بورڈ بھی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا وہ انفراسٹرکچر بھی یونیفارملی ایکسیس
ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی انفراسٹرکچر آئے گا, ان تک بھی نئی ٹیکنالوجیز آئے گی. تو میرے خیال میں ڈیجیٹل لٹریسی بڑھے گی. فیوچر از ڈیجیٹل, فیوچر از آئی سی ٹی بیس, انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی بیس. تو ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں اس کو ریزسٹ نہیں کرنا, ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو ایک پازیٹیو یعنی آپشن کے طور پہ لینا ہے, ریدر دین کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں, بے دلی سے کلاس روم میں بیٹھیں, بے دلی سے آن لائن لیکچر لیں, تو دیٹس اس کا آؤٹ کم نہیں ہوگا. دوسرا جو ایک اور امپارٹنٹ اسکل ہے ہمیں کلاس روم, آن لائن کلاس رومز میں جو ذمہ داری کی میں نے بات کی, وہ یہ ہے کہ ہمیں آن لائن کلاس رومز میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہے لسننگ اسکل. میں کسی دن میں نے سیشنز دیے ہیں پہلے ریڈنگ اسکلز اور رائٹنگ اسکلز پہ, وہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, میں لنک دے دیتا ہوں youtube.com/sajjad_786. لیکن سب سے امپارٹنٹ اسکل میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کی جو ہے لسننگ اسکل. ہمیں لسننگ سننے کی عادت ہی نہیں ہے, یا ہمیں سننے کے بارے میں سکھایا نہیں جاتا. تو اب آن لائن میں سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ سننا کیسے ہے, ایکٹیو لسنر کیسے بننا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب اس کو ہم کلاس روم میں, آن لائن کلاس رومز میں موجود ہوں تو انٹرپٹ نہیں کرنا. جو ایک میری ریکویسٹ تمام اسٹوڈنٹ سے ہے, میں بار بار کہوں گا کہ بات نہیں کاٹنی چاہیے ہمیں کبھی بھی. جب آپ کا ٹیچر, کوئی سینئر, کوئی کلاس فیلو ایک فلو میں بات کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کی بات کو انٹرپٹ کرتے ہیں, قطع کلامی کرتے ہیں, ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی اہم آئیڈیا سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ہم ایک اہم آئیڈیا کھو دیتے ہیں. تو کوشش کریں بی این ایکٹیو. ہمیں ضروری نہیں کہ ایک بندہ بول رہا ہے ہر وقت ہم نے بولنا نہیں ہوتا, ہمیں جس وقت بولنا ہوتا ہے ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. ویٹ فار یور ٹرن. جب آن لائن کلاس رومز میں آپ بیٹھے ہیں, کہیں ایوری ڈے لائف میں دیز آر مینر, یہ مینر کی بات ہے, ایوری ڈے مینرز کی بات ہے کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو ہم اگلے کو توجہ سے سنیں, ان کی بات کو دھیان دیں. اور یہ اٹس میٹر آف رسپیکٹ. خاص طور پہ آپ کسی کو بات سنتے ہیں تو اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا انٹرپٹ کبھی بھی نہ کریں. انٹرپشن یہ جو ہے اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. اگر آپ کے ٹیچر یا آن لائن کلاس میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے یا ٹائم کا ایشو آ رہا ہے, تو آپ رک بھی جائیں, وہ بات لکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں, یا سم ٹائم آپ سمجھیں کہ یار میرے کہنے سے باقی لوگوں کا ٹائم تو نہیں ضائع ہوگا. تو بی ایکٹیو لسنر. ایکٹیو لسنر ہونا بہت ہی ضروری ہے, اور اٹس اے میٹر آف کرٹسی ایز ویل. تو ہمیں جو لسننگ اسکل, اس کے علاوہ کوآرڈینیشن اسکل. کوآرڈینیشن مین کہ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, انفارمیشن دوسروں تک پہنچانا. جس طرح کلاس کا مانیٹر ہوتا ہے, وہ ایک انفارمیشن پوری کلاس تک دیتا ہے, کلاس کا سی آر ہوتا ہے یا جی آرز ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انفارمیشن پوری کلاس تک ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. تو اٹس اے ٹائم جب ہمیں انفارمیشن جو میرے پاس ہے, ڈیڈ لائنز اسائنمنٹس کی, کلاس کی, لیکچرز کی, پیپرز کی, وہ مجھے والنٹیرلی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ کسی کا وقت ضائع نہ ہوتے. تو ڈسیمینیشن آف انفارمیشن یعنی انفارمیشن کا پھیلاؤ. اب میں کوئکلی ایک جو لیول دیکھتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن سسٹم میں چونکہ یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں, لیکن کالج اور اسکول لیول پہ بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے. پرائمری اسکول, ہائی اسکول, کالج اور یونیورسٹی, 3-4 لیولس ہیں جن پہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو, کیونکہ ہر جگہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم, تو ان کے اپنے چیلنجز ہیں. آپ کے جو چیلنجز ہیں پلیز نیچے کامنٹس میں مینشن کر دیں تاکہ ایک ڈسکشن جنریٹ ہو, ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو, ایک کراؤڈ سورسنگ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں, ایک دوسرے کو آئیڈیاز, کسی کی آئیڈیا سے آپ سیکھ سکتے ہیں. کامنٹس میں میں ہمیشہ آپ کے کامنٹس سے مجھے نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں, نئے تھاٹس ملتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا کہ آن لائن لرننگ جہاں پہ اس کی چیلنجز ہیں, اس کی اپرچونیٹیز بھی ہیں. تو میں اپنے سیشن کو لمبا نہیں کرتا, اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ایک کوئک راؤنڈ دیتا ہوں. اس کو جو اوور آل ڈسکشن ہوئی آج کے سیشن میں, ہم نے گپ شپ لگائی کہ آن لائن ایجوکیشن چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. چیلنجز اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے جو چیلنجز ہیں وہ نمبر 1 ہے ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی, کہ ان کے پاس موبائل تک ایکسیس نہیں ہے. نمبر 2 ان کے پاس سگنلز کا ایشو ہے, ان کے پاس اسپیڈ کا ایشو ہے, ان کے پاس گیجٹس کا ایشو ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ اٹس اے کامن. میں نے اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکٹ آپ کو یہ بتایا کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ایشو ہے. لہٰذا اگر آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو پلیز تھنک ان اے ویری پازیٹیو وے کہ یہ میرا سنگل مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو لیکن گریجولی ایوری ون از اسٹرگلنگ ٹو ہیلپ یو. آپ کو اکیلا کوئی نہیں چھوڑا. تو ٹیچرس, پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, تینوں ہم اکٹھے ہیں. ہم سب نے جو کوئی پلان کر رہا ہے ایجوکیشن چھوڑنے کا,
تو پلیز اپنے دائیں بائیں تمام اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، بڑوں کو دیکھیں جو پلان کر رہے ہیں کہ یار میں ایجوکیشن ڈراپ کر دوں، میں آن لائن سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوں، تو انہیں بلائیں، انہیں سمجھائیں کہ نہیں ابھی فیوچر اس طرف ہے، اٹس اے سروائیول اسٹریٹجی، کسی کی ایجوکیشن کا لاس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیلف موٹیویشن یا انٹرنسک موٹیویشن کی بات کی کہ ہمیں اس لیول پہ اپنا موٹیویشن لیول بہت ہائی کرنا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس یا دائیں بائیں سے میں جو نیگیٹو تھاٹس مل رہی ہیں وڈرا کرنے کے، بھاگنے کے، نو، ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، کیٹلسٹ بنیں اپنے لیے اور دوسروں لیے، کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کے آئیڈیا سے آپ کے دائیں بائیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، وہ موٹیویٹ ہوں، نہ کہ آپ ہر وقت سسٹم کی خامیاں، برائیاں، آن لائن سسٹم فارغ ہے، اس کی بجائے آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے چیلنجز کو زیادہ چیریش کرتا ہے، پرابلمس کو زیادہ ڈسکس کر کے خوش ہوتا ہے، نو، ہم ان کی اپرچونیٹیز کو بھی ڈسکس کریں، ایک کریٹیکل انالیسس کریں، تو آپ کو پازیٹیو چیزیں بھی نظر آئیں گی کہ گیون سرکمسٹانسز میں اٹس اونلی آپشن، ادروائز وی ہیو نتھنگ۔ تو یہ جنرل گپ شپ تھی۔ اس کے بعد سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اور کئی جو ہے لیکچر بیسڈ جتنی بھی کلاسز ہیں، وہ 100% میں سمجھتا ہوں پاسبل ہے آپ آن لائن کلاس میں، جیسے آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس کائنڈ آف ورچوئل انوائرمنٹ میں ایک لیکچرنگ ہو رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، اور آن لائن سسٹم میں آپ کا زیادہ انٹریکٹیو ہے، آپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں اور پوری دنیا سے آئیڈیاز پل کر سکتے ہیں، گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ ہاں جی، ایک چیلنج میں آپ کو انٹروینشن کوئکلی بتاؤں کہ آن لائن سسٹم میں جو ہے وہ بڑا ایشو ہے ڈسٹریکشنز کا۔ ڈسٹریکشن انہیں کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز۔ ڈیجیٹل ڈسٹریکشن مین کہ آپ کو مختلف طرح کے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، مختلف طرف سے کوئی پوک کر رہا ہے، کوئی میسج آ رہا ہے، تو کائنڈلی اس کا اٹس ایکولی پاسبل کہ صرف پرائیویسی سیٹنگز چیک کر لیں اپنے موبائل کی، اپنے ان نیسسریلی چیزوں کو سبسکرائب نہ کریں، ان نیسسریلی ان کو نوٹیفیکیشن کی ٹونز کو بند کر دیں، تاکہ آپ اپنی کنسنٹریشن، جب کہ کلاس روم ہو تو آپ اس پہ موڈ پہ جا سکتے ہیں، ایروپلین موڈ پہ جا سکتے ہیں، سگنلز بند کر سکتے، سو مینی آپشنز آر دیئر۔ ہم اتنے اسمارٹ ہیں، ہم نے موبائل کو اتنے ڈائیورس وے سے یوز کر رہے ہیں، ایسے سے نئے نئے آپشنز ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، تو یقین یعنی ہم میں سے ہر ایک کے پاس ٹیلنٹ ہے، ایبلٹی ہے کہ ہم بہت کریٹیو وے سے، دس از ٹائم ٹو بی اسمارٹ، دس از ٹائم ٹو بی کریٹیو۔ آپ کریٹیو بن کے اس کو ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کریں، اور مزے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا، چونکہ میں ڈیجیٹل اینتھروپالوجی میرا ریسرچ انٹرسٹ ہے، میں پڑھ رہا ہوں کافی عرصے سے، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذاتی سوشل میڈیا پالیسی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذاتی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پرسنل موبائل کے ساتھ بیہیویئر ہے کہ میں نے موبائل کو کس طرح یوز کرتا ہوں، کوئی ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، کئی رات 9 بجے بند کر دیتے ہیں، تو آپ بھی تھوڑے کریٹیولی اپنی پرسنالٹی ٹائپ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیں، غیر ضروری چیزوں کو، ڈسٹریکشن سے اوائڈ کریں، غیر ضروری میسیجنگ سے، ویڈیوز فارورڈ کرنے سے اجتناب کریں، تو آپ کو بھی ریسیپروکیٹ لوگ کم کریں گے، غیر ضروری گروپس میں نہ شامل ہوں، تو آپ نے کہنا ہے کہ یار میں پروڈکٹیو آورس، میں کوئکلی پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح کلاس رومز میں ہم یونیورسٹی کالجز میں پروڈکٹیو آور ہوتے ہیں ویکلی، کہ میرے 40 یا 50 پروڈکٹیو آورس ہیں 7 ڈیز ان ویک میں، 50 گھنٹے، 70 گھنٹے، اتنا میں نے یہ کام کرنا ہے، یا اس طرح ہم جابس ہیں، تو ابھی چونکہ دنیا 24/7 کے چلی گئی ہے ایج میں، 24 گھنٹے اور 7 دن، اور اس میں ہم نے اپنے ٹائم کو، اپنے سلیپنگ پیٹرنس کو، ٹائم مینیج کو بڑا اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے کہ یار یہ میرا سلیپنگ آورس ہے 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے، یہ ٹائم میرا ریڈنگ آورس ہے، یہ میرا رائٹنگ ٹائم ہے، اور ہر شخص کے دن میں کوئی پروڈکٹیو آورز ہوتے ہیں کہ اٹھتے ساتھ کوئی لوگ بڑے اچھے لکھ سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے کریٹیو آور اور پروڈکٹیو آور کو دیکھیں، آئیڈینٹیفائی کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ تو یہ تھوڑا سا صرف سوئچ آف موڈ ہے آف لائن سے ہم آن لائن کی طرف، تو اس کو چیلنجز نہ دیکھیں پلیز۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے، میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس سے، میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا ٹیچر سے کہ پلیز دس از دا ٹائم کہ ہمیں فلیکسیبل ہو کے، پازیٹیو ہو کے اس سسٹم کو گیون سرکمسٹانسز مطابق، کیونکہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ آن لائن لرننگ ہماری مجبوری بن چکی ہے، تو بجائے ہم ایجوکیشن چھوڑ دیں یا کوئی اس خوف سے چھوڑ دے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو اس ٹیک فوبیا اس کا ختم کریں۔ میں ٹیک سیوی نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ہر ایک کو ڈیجیٹل لٹریسی اتنی ہو کہ وہ سسٹم میں موجود رہے، اس کی تعلیم ضائع نہ ہو، اس کا کلاس ضائع نہ ہو، اس کا سال ضائع نہ ہو، اس کا کریئر یا ایجوکیشن پلاننگ پہ کوئی نہ، تو یہ کیونکہ کمنگ ڈیز میں انفارچونیٹلی ان امپلائمنٹ کے بھی چانسز ہیں ورلڈ اوور، یہ
پروجیکشن بتا رہی ہیں. تو ہمیں ان سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو بوسٹ کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, ہمارے ارد گرد جو موجود ہیں ان کو شاباش دینی ہے, ان کو انکریج کرنا ہے. اور میں ارجنگ پیپل ٹو ایکسیل کر رہا ہوں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بی این اپٹی بڈی, بی ارجنگ پیپل ٹو ایکسیل, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, کیونکہ دس از دا ٹائم. اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے, اپنے آپ کو انسپریشن ملے گی. تو اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک دوست کا, کسی ایک ساتھی کا لائف میں چینج آتی ہے, تو دیٹ ول بی یور بگ اکمپلشمنٹ. تو آئی ٹیک پرمیشن ٹو سائن آف, سائن آؤٹ کرنے کی اجازت لیتا ہوں. ہم نے ایک کوئک راؤنڈ آف میں اوور آل آن لائن ایجوکیشن کے لرننگ اینڈ اپرچونیٹیز پہ ایک ڈسکشن کی, جس میں میرا ووٹ اس طرف ہے کہ آن لائن لرننگ جو ہے اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, اس کے ٹوٹلی چیلنجز نہیں ہیں, اور یہ صرف سوئچ آف موڈ ہے. اس میں نہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے. 100% لوگ اگر گھر بیٹھ جائیں تو اس میں سے اگر 80% لوگ یا 90% لوگ اپنا سال بچا لیتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں سروائیو کر جاتے ہیں, دیٹ از بیٹر دین کہ 100% لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں. تو میری آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں, بہت زیادہ بیسٹ وشیز ہیں. اور یاد رکھیں آل آف یو آر ویری اسمارٹ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, کوئی کسی اسٹوڈنٹ کا کمپیریزن نہیں. تو آپ اپنی گیون کریٹیوٹی کو باہر نکالیں. میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی اور کریٹیوٹی کا اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ آپ جو کل تک بیک مینجر تھے, اس وقت آپ اپنے آپ کو دا ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ ثابت کر سکتے ہیں. تو لک آفٹر یور سیلف, اپنی اسکلس شارپ کرتے رہیں, کیپ ان ٹچ, اور اسٹے پازیٹیو, اسٹے موٹیویٹیڈ, and keep on urging people to excel. Thank you very much. Bye for now.